السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حمد و صلات کے بعد آج کے ہمارے اس درس میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند گوشے اور اس سے دروس و اسباق۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں اس عنوان کو سمیٹنا اور اسے مختصر کر کے بیان کرنا خود ایک مشکل ترین کام ہے۔ پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی سنیں، خواتین جو بھی سنیں اس پر عمل کریں اور صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت اور ان کی کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم اور ایک کامل مربی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کر کے ایک ایسا معاشرہ یا معاشرے میں ایک ایسی جماعت آپ نے تیار کی جو شریعت کی تعلیمات کی عملی شکل اور عملی تطبیق تھی۔ وہ صحابہ کرام اور صحابیات کی جماعت ہے۔ ان صحابہ کرام اور صحابیات کی جماعت میں سے ایک نمایاں اور ایک بے مثال گھرانہ، ایک بے مثال کردار رکھنے والا گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ عام طور پہ آپ اہل بیت کا نام سنتے ہوں گے، اہل بیت کی منقبت، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کا مقام و مرتبہ۔ تو ان اہل بیت کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کے ماننے میں، بیان کرنے میں اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا کیا موقف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں کیا ان کی فضیلت صرف اس واسطے ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہے؟ ہم ان دو نقطوں کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیں گے، اس کے بعد عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں تو ان کی فضیلت کے بیان کرنے میں ہمارا، یا یوں کہیں کہ اہل حق کا، یا یوں کہیں کہ اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے۔ تو اس سلسلے میں وہی موقف ہے، وہی اصول ہے جو عام طور پہ انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنندہ بندوں کے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم ان کے متعلق غلو نہیں کرتے، ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے نہیں اور ان کو ان کے مقام سے گھٹاتے نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ تم مجھ کو حد سے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے حد سے بڑھا دیا تھا۔ ان کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اس طرح حد سے نہ بڑھانا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسول، تو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا۔ یہ ایک اصول ہے اہل سنت والجماعت کا، انبیاء کرام اور ان کے اہل بیت کے متعلق
اور تمام نیک اور صالح لوگوں کے متعلق کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھایا نہ جائے اور ان کو ان کے مقام سے گھٹایا نہ جائے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ جب اہل بیت کی فضیلت اور منقبت کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے یوں کیا کہ ایک طرف اہل بیت کو ان کے مقام سے بڑھا دیا۔ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن حسین ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کو ان کے مقام سے اس طرح بڑھایا کہ ان کو الوہیت کے مقام پر لے جا کے کھڑا کر دیا۔ ایک جماعت نے حضرت علی کو، حضرت حسن اور حسین کو مشکل کشا مانا۔ ایک جماعت ایسی ملے گی آپ کو جس نے حضرت حسن اور حسین اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے نام کی وہ نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کو اللہ کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں۔ شرک کی جو شکلیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بعد میں بطور خاص اہل بدعت کا ایک طبقہ جو رفض اور تشیع کی شکل اختیار کر گیا، اس طبقے نے اہل بیت کے متعلق یہ طریقہ اختیار کیا۔ میں نے بتایا کہ یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ شریعت نے جن کو جو مقام دیا ہے ان کو وہ مقام دیا جائے۔ خصوصاً اہل بیت کے متعلق بھی ہمارا یہی موقف ہے، اور خاص طور پر یہ کہ اہل بیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو فضیلت اور جو مقام عطا کیا ہے، ہم ان کو وہ فضیلت اور وہ مقام دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے مقام کے منکر ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں اپنا ذہن وہ صاف کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت میں شامل کون کون لوگ ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں قرآن مجید کی روح سے متعلق جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی کو خطاب کیا اہل بیت کے طور پر۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ کر اہل بیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بنیاد بنا کر، ان کو خطاب کر کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ میں نے بتایا کہ طبقہ ہمارے ہاں شیعہ اور رافضیوں کا وہ ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں مانتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، آپ کے ساتھ آپ کے اہل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھی۔ ان کی بیوی کو قرآن ان کے اہل بیت میں شمار کر رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پہ آدمی کی بیوی ہی اس کے اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بنے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین ان کو بٹھا کر سمیٹ کر کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام طور پہ بیٹی، داماد اور نواسے کسی بھی آدمی کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا فرمائی ایک طریقے سے کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور امت کے لوگوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ وہ جان لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اہل بیت میں شامل نہ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ تو لوگوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا اور باقی ازواج مطہرات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ کے لوگ جو آپ کے آل میں شامل تھے، اس کی ایک تفصیل ہے، ان کو اہل بیت سے خارج کیا۔ تو یہ اہل بدعت کا موقف ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے داماد حضرت علی، آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ سب کے سب آپ کے اہل بیت میں سے۔ اب آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ شاید کہ اب سوال کیا جائے کہ ہمارے ہاں کون لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام جن کو یاد ہیں؟ اگر فلمی اسٹار ان کے نام گنائے جائیں، پوچھے جائیں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد رہتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس طرح کی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم،
اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ان کے فضائل بیان کرنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ آپ کی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت فاطمہ کو قرار دیا گیا، لیکن بعض محققین نے اس پر رد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی کیا فضیلت ہے، تو مدعا بالکل آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اسی دوران کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب حالت حمل سے تھی، آپ کو ایک ظالم نے نشان لگا کر کے نیزہ مارا، اور نیزہ مارنے کی جو تکلیف تھی اس کی شدت کی وجہ سے حضرت زینب کا حمل ساقط ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد ہی اس کے غم میں اور اس کے صدمے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبوب اور فضیلت والی میری بڑی بیٹی زینب تھی، اصیبت فی، جس کو میری وجہ سے مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سب سے افضل کس کو کہا؟ حضرت زینب کو کہا۔ اس کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی گئی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، ذو النورین، جن کا خطاب پڑا کہ جب رقیہ کی شادی کی، رقیہ رضی اللہ عنہ کی ان کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، جو کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھی، اگر میری تیسری بیٹی بھی خالی بغیر نکاح کے ہوتی تو عثمان میں تجھ کو تیسری بیٹی بھی بیاہ دیتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان اخلاق، کردار، رہن سہن اور معاشرتی معاملات میں کتنے بہتر اور کتنے پاکیزہ انسان تھے کہ سسر نے اپنے داماد کو سچائی، ایمانداری، امانت داری اور اچھائی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ حضرت رقیہ جب ان کی شادی ہوئی تو یہ دونوں جوڑا بہت خوبصورت تھا، تو اہل عرب میں مشہور ہو گیا، کیا مشہور ہو گیا کہ احسن رآہما انسان، کہ انسانوں میں کوئی ایسا جوڑا جو سب سے زیادہ مناسب اور خوبصورت ہو، رقیہ و زوجہا عثمان، رقیہ اور عثمان کا جوڑا ہے۔ انسانوں میں سب سے خوبصورت، سب سے پسندیدہ، سب سے معیاری اور سب سے بہترین جوڑا اور رشتہ اگر کوئی ہے تو ان دونوں کا، یہ اہل عرب میں مشہور ہو گیا۔ اب اس بات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ان کا جو مقام ہے ایک نمایاں مقام ہے معاشرے میں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی، اب بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، حضرت امامہ ان کا نام تھا، امامہ۔ تو یہ جو امامہ تھی یہ حضرت زینب کے بطن سے پیدا ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو اپنی گود میں لے لیتے، اور گود میں لیے کبھی کبھی آپ نماز پڑھنے لگتے، اور ان کو بہت زیادہ آپ چاہتے، بہت زیادہ آپ ان کو پیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احب الیہ من اہلی، میرے اہل بیت میں، غور کیجئے، میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو میری یہ نواسی حضرت امامہ ہے۔ اب اس روایت کو آپ کس مقام پہ رکھیں گے کہ جو لوگ حضرت فاطمہ ہی کو تمام بیٹیوں میں افضل قرار دے رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے ان روایات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اپنے اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر دیا کہ سب سے زیادہ محبت میں ان کو کرتا ہوں۔ پھر حسن حسین کی بات لیجئے رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں کہا کہ یہ پھول ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائے گا، منبر پہ فروکش ہیں۔ حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے دونوں میں سے کوئی ایک جب لڑکھڑاتا ہے تو آپ خطبہ دیتے وہ رک جاتے ہیں اور جا کے ان کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سچ فرمایا اللہ نے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ محبت میں آپ ان کو اٹھا لیتے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو حسن یا حسین میں سے کوئی پیٹھ پر اگر بیٹھ جاتا تو آپ ان کو ہٹاتے نہیں ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے،
بلکہ جب تک کہ سجدے ہی میں رہتے جب تک کہ وہ ہٹ نہ جاتے۔ جب قاعدے میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی رانوں پر ان کو بٹھا لیتے، یہ محبت تھی آپ کی۔ اب حضرت فاطمہ کی باری آتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا۔ یہ بات آپ نے کب فرمائی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، بہت تکلیف تھی آپ کو۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ابا جان بخار میں تپ رہے ہیں، اور فرط بے چینی کی وجہ سے آپ کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ پاؤں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، لگن میں پانی رکھا ہوا ہے اس کو اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں، پھر چہرے پر پوچھ لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ان للموت سکرات، اللہ پاک ہے، اے اللہ موت کے لیے تو بڑی سختیاں۔ جب تکلیف کا یہ عالم دیکھا تو رونے لگی اور کہا وائے کربا، ہائے میرے ابا جان کی یہ تکلیف۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ادھر آؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی قریب گئی تو آپ نے ان کے کان میں اپنا منہ لگا کر کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر آپ نے دیکھا، فرمایا دوسرا کان لاؤ۔ جب دوسرا کان لایا تو اس میں آپ نے کچھ بات کہی تو آپ ہنسنے لگی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول کا راز ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے اللہ کی مہمانی پر لبیک کہا، اس دنیا کو آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں آپ کے کانوں میں کیا کہا تھا؟ تو فرمایا کہ جب میں نے اپنے ابا کی تکلیف کو دیکھا اور میں پریشان ہو گئی، رونے لگی، تو اللہ کے رسول نے میرا کان قریب کر کے کہا تھا کہ بیٹا آج کے بعد تیرے ابا کو اس کے بعد کبھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی تیرے ابا اسی مرض میں وفات پا جائیں گے۔ تو میں اللہ کے رسول کی جدائی کے غم کی وجہ سے رونے لگی۔ آپ نے دوسرے کان میں کہا تھا کہ میری بیٹی خوش ہو جا، میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہوگی میرے اہل بیت میں سے وہ تم ہی رہو گی، یعنی میرے جانے کے بعد جلد ہی تمہاری بھی وفات ہو جائے گی اور تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ ایک بشارت تھی ان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ جب تم ملاقات کرو گی تو تم کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ نے یہ بشارت کسی اور موقع سے بھی دی ہو، لیکن اس روایت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب تم مجھ سے ملاقات کرو گی تو تم کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا۔ آپ کی نواسی کی فضیلت، آپ کے نواسوں کی فضیلت، آپ کی دیگر بیٹیوں کی فضیلت، اب یہ مقدمہ یا یہ معمہ کیسے حل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ تو محققین نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا اس انداز کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے۔ یہی حال آپ کا بیٹیوں کے ساتھ تھا۔ جب حضرت زینب سے آپ کا رقص سماع ہوتا، جانا آنا ہوتا، تو زینب رضی اللہ عنہ کو لگتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے۔ حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ، سب کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھے سے کرتے ہیں۔ آپ کا رہنا سہنا، لوگوں سے آپ کا جو ملنا جلنا تھا وہ اس انداز کا اتنا عمدہ، اتنا بہترین تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، 10 سال میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ریشم نہیں دیکھا۔ ریشم کتنا نرم ہوتا ہے نا، آپ کی ہتھیلی اس سے بھی زیادہ نرم تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، 10 سال میں کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، یہ کام کیا یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کسی کام کے بارے میں کبھی اللہ کے رسول نے اتنا بھی نہیں کہا مجھ سے۔ ایک مرتبہ میں برتن لے کے جا رہا تھا، انہی کا بیان ہے، میں برتن لے کے جا رہا تھا، ہمارا ریاض الصالحین میں بھی آپ کو ملے گا۔ تو برتن مٹی کا تھا، اس میں پانی تھا وضو کا، برتن میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ٹوٹ گیا۔ میں شدید گھبرا گیا کہ اب اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔
میں نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر لگتی ہیں، لیکن یہ ہمارے بڑے بڑے مسائل کا حل ہے جو ہمارے گھروں میں پیش آتے ہیں۔ انہیں حضرت انس کا بیان ہے کہ جب ان کے ماں باپ حضرت انس کو لینے کے لیے آئے کہ چلو ہمارے گھر اب تم اچھے انداز میں رہنا، اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہو، ایک خادم کی تمہاری زندگی ہے، ہمارے گھر چلو اب تم کو شاہانہ انداز میں رکھیں گے، تو پہلے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ ہم انس کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، اجازت ہے، آپ انس سے تو پوچھ لو۔ ان کے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہوتا ہے آدمی کے لیے؟ یہاں دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ جب ان کے ماں باپ حضرت انس سے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے گھر اب شان و شوکت سے رہنا، یہاں کیا تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، یہ سننا تھا کہ حضرت انس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا امی جان، ابو جان، میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور ماں باپ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے پر آمادہ کیا؟ یہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن معاشرت تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس انداز میں رہتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ میں رہا وہ آپ کو گرویدہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ بیان کیا جائے، جب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، قید کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک مبغوث چہرہ کوئی کسی آدمی کا ہو سکتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ جب مجھے قید کیا گیا تو نگاہیں نیچی ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو، کوئی بدلہ نہیں ثمامہ سے۔ ثمامہ نے سوچا جس آدمی کا یہ اخلاق، جس آدمی کا یہ کردار، کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ لیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے چہرے میں صرف ہلکی سی نگاہ ڈالے۔ ان کا بیان ہے کہ زندگی بھر کے لیے میں نے اپنا دل اللہ کے رسول کو دے دیا، مسلمان ہو گئے، اور بیان دیا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ مبغوث چہرہ میرے نزدیک کسی کا نہیں تھا، لیکن جب میں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ سے زیادہ حسین چہرہ، خوبصورت چہرہ اور آپ سے زیادہ پسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کسی کا نہیں رہا۔ مسلمان ہوئے، اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ یہ معاملہ تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول کے پاس میں رہتا، اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا، آپ اس کو پسند فرمانے لگتے۔ ایسے ہی معاملہ آپ کی بیٹیوں کا تھا۔ بیٹی تھی، آپ نے اچھی تربیت کی، بے مثال تربیت کی آپ نے، ایسی تربیت کا نمونہ نہ پیش کیا جا سکا، نہ قیامت تک پیش کیا جا سکے۔ اہل علم نے یہ دعویٰ قائم کیا ہے کہ اگر ہماری خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھ لیں تو ان کی پوری زندگی سنور جائے۔ جب میں نے اس جملے کو پڑھا تو واقعی مجھے لگا کہ اس میں بڑی حد تک کہ سچائی ہی ہے، اور جب حضرت فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جملہ 100 میں سے 101% صحیح ہے کہ آپ کی سیرت ہماری خواتین کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل کا حل ہے، جو گھریلو ہوں، سماجی ہو، معاشرتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فمن اغبضها فقد اغبضنی، بخاری کی روایت کے الفاظ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہاں میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اور آپ کی بیویوں کی، آپ کے بیٹوں کی فضیلت صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں؟ تو آپ جواب تلاش کرنے جائے تو ملے گا کہ نہیں، فضیلت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اپنے آپ کو نبی کی طرف منسوب کر دے یا آپ کے اہل خانہ میں سے ہو جائے یا آپ سے رشتہ داری کو ثابت کر دے اور وہ اللہ کے یہاں پہنچا ہو جائے گا، ولی ہو جائے گا اور اس کی فضیلت بڑھ جائے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بحث چھیڑ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، لیکن بیٹا کافروں کی صحبت میں رہتا تھا
اور انہیں کے جیسا عقیدہ، ان کے جیسا طریقہ زندگی اس کا تھا، کام نہیں آیا۔ باپ کی تعلیمات کو، باپ کی بات کو نہیں مانا، کہاں گیا؟ سیلاب میں غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ سیلاب میں غرق ہونے کے ساتھ ساتھ اہل جہنم میں سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں گئی نوح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت؟ سگا بیٹا تھا نا آپ کا، کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر کوئی بھی بیٹا، کوئی بیٹی اگر کسی نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی بن جائے، اس کو اس کی ذریت نصیب ہو جائے، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا، تو محض اس کی نسبت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ تم جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے، نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں سے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ دونوں بیویاں اپنے نبی کی فرما بردار نہیں تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، تو کیا کہا جائے قیامت کے دن کہ چلو تم نبی کی بیویاں ہو تو بڑی فضیلت ہے تمہاری، نہیں، تم نافرمان ہو، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تمہارا عمل صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ نسبت ہی کوئی کام نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جو فضیلت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح عمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کی سنت پر، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے بڑے بڑے سلسلے بنا رکھے ہیں، یہ سید ہیں، یہ فلاں سجادہ ہیں، یہ فلاں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے، ان کا سلسلہ حضرت علی سے ملتا ہے، ان کا سلسلہ حضرت حسن سے ملتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور اولیاء کرام کو اللہ کے سوا مشکل کشا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، نفع دینے والا، نقصان کو دور کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ محض نسبتیں اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، نسبتیں کام نہیں آتی۔ اگر نسبتیں کام آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ان کو آگ کے 2 انگارے جوتیوں کی شکل میں پہنائے جائیں گے، جس سے ابو طالب کا دماغ اس طرح کھول اٹھے گا جس طریقے سے آگ میں ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، کھول جاتا ہے، ایسے ان کا دماغ کھول اٹھے گا۔ ابو طالب نے کتنا ساتھ دیا۔ کیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا؟ کیوں منع کیا گیا کہ ابو طالب کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے رویا کہ نہیں رویا ابو طالب کی وفات میں؟ غم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا، لیکن مسلمان نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح منہج نہیں ہے اگر، تو کوئی بھی نسبت، کتنے بھی بڑے علامہ ہو جائیں، کتنی لمبی ٹوپی لگا لیں، جبہ و دستار پہن لیں، کتنے بھی بڑے خاندان سے منسلک ہو جائیں، اپنی نسبت اللہ کے رسول سے جوڑ لیں، اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں تو نجات نہیں پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، یہی عقیدہ، یہی منہج اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا تھا۔ کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا تو قرآن کو نہیں مانتا، کوئی آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے اور بھی دلائل تھے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ حضرت فاطمہ کی سیرت میں یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں کہ آپ کی نسبت بیٹی کی ہے، لیکن کردار کیا ہے؟ ایک ایک چیزوں کو اگر بیان کی جائے تو ایک ایک پہلو پر ایک ایک تقریر ہوگی۔ میں صرف چند چیزیں بیان کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہیے، ہمارے اتنی دلچسپی نہیں ہے نا لوگوں کو۔ حضرت فاطمہ کی سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنا۔ اس میں 2-3 باتیں، 2-3 مثالیں پیش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے اگر آپس کے رشتے کی بات کی جائے تو کئی روایتوں سے بات ثابت ہے کہ شکل و صورت میں، کردار میں، رہن سہن میں، عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بالکل کاپی تھی، جیسا اللہ کا رسول بتاتے یاد کر لیتی، جیسا آپ عمل کی ترغیب دیتے ویسا عمل کرتی،
اور آپ کا ایسا کردار تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آزمانے کے لیے حضرت فاطمہ کو کوئی بات کہتے تھے، تو حضرت فاطمہ کہتی تھی ابا جان آپ نے یہ بات تو پہلے اس طرح کہی تھی، اب اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ آزمانے کے لیے کہتے دیکھتا ہوں کہ بیٹی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تربیت میں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے جس سے بیٹیوں کا مزاج بنے، بیٹوں کا مزاج بنے، ان کی تربیت ہو سکے۔ ایک مرتبہ سنت پر کتنا عمل کرتی تھی حضرت فاطمہ، ہمارے یہاں خواتین عمل نہیں کرنا چاہتی، ان کے پاس شکوہ شکایت کے ڈھیر سارے دفتر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور ایک مرتبہ آپ نے ایک بات بیان فرمائی، ایک حکم بیان فرمایا کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لو۔ اب بیٹی سن رہی تھی، لفظ اونٹ سنائی نہیں دیا برابر، تو سمجھا کہ گوشت کھاؤ تو وضو کر لو، اس پر عمل شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ گوشت منگایا اور اس گوشت کو پکانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور کھانا کھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان آپ نے تو کہا تھا کہ جب گوشت کھاؤ تو وضو کر لو، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا بیٹی یہ گوشت اونٹ کا تھوڑی تھا، مطلب میں نے جو بات بیان کی تھی وہ اونٹ کے گوشت کے متعلق بیان کی تھی۔ دیکھیے نبی کی بیٹی ہے تو شریعت کے احکامات کو کتنا سیکھ رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بیان کر دیا تو اللہ کے رسول کو بھی ٹوک رہی ہے کہ آپ نے تو ایسے بیان کیا تھا ابا جان، چونکہ بیٹی ہے نا اور بہت چہیتی ہے، بہت لاڈلی ہے۔ جب 9 سال کی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی 3 بیٹیوں کے مقابلے میں ابا جان کے ساتھ رہنے سہنے کا زیادہ موقع ملا۔ خود اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کی زیادہ تربیت فرمائی۔ اسی مناسبت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور کھل کر سامنے آ گیا۔ اور کیوں نہیں ہوتا کہ تاجدار مدینہ، انبیاء کے سردار، معلمین کے سردار جس کی تربیت کرے وہ کیوں نہ نمایاں ہو سکے۔ تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گوشت تو کھانے سے وضو کرنا چاہیے، کہا کہ میں نے اونٹ کا گوشت کہا تھا۔ ایک مرتبہ کتنا حرام حلال کی تمیز کرنے والی، شریعت کتنی پابند تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نبی کی بیٹی ہیں، غور کیجئے، بچے رو رہے ہیں، حسن حسین رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر سے باہر نکلے کہ چلو کچھ غذا تلاش کریں، تو راستے میں ایک درہم یا ایک دینار مل گیا۔ وہ دینار لے کر آٹا خریدنے کے لیے گئے، آٹا خریدنے والے سے آٹا خریدا، آٹا بیچنے والے نے پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے اس کی رقم لوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ حضرت علی نے اسے قبول کر لیا، حضرت فاطمہ کے پاس میں آئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اب اس ایک دینار کا آپ گوشت خرید لائیے۔ گوشت خریدنے گئے، گوشت خرید کر لائے، کھانا بن گیا، اللہ کے رسول تشریف لائے تو کہا کھانا مت کھاؤ، پہلے ابا جان سے پوچھو کہ یہ دینار جو تمہیں ملا تھا، تم نے اس سے آٹا خریدنے گئے اور ایسا ہوا پھر گوشت خریدا، اب ہم نے کھانا بنایا ہے، تو اس ملے ہوئے دینار سے کھانا کھانا ہمارے لیے شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ غور کریں۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ بات پیش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کھانے کو آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب اللقطہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، آپ نے خود کھانا کھایا اور حضرت علی نے بھی وہ کھانا کھا لیا۔ اب ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ تم کو اللہ کا حوالہ، میرا ایک دینار گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول ادھر آؤ، فوراً آئے، کہا حضرت علی سے کہ فلاں یہودی کے پاس میں جاؤ، میرا ایک دینار اس سے ادھار لینا باقی ہے، تو تم اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کا وہ پیسہ مناسب سمجھے تو واپس کر دے اور وہ لے کر آ جائیں۔ حضرت علی گئے، اس یہودی کے پاس سے وہ پیسہ واپس لے کر آئے، اللہ کے رسول نے وہ دینار اس کو دے دیا۔ حرام حلال کی تمیز دیکھیے، اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول نے کیا درس دیا۔ اور بیٹی ہے کہ سسرال جانے کے بعد شکایت نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک درہم بمشکل آیا، ایک دینار، اس سے کھانا بنا تو کہا نہیں کھا سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی سے پوچھنا نہیں آ جائے۔ پھر سنت سے کتنی پابند ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی پرچہ بٹنے لگتا ہے کہ روزی برکت کے لیے فلاں ذکر کریں اور شفا کے لیے فلاں ورد کریں۔ مولوی صاحب نے کوئی بھی چیز بیان کر دی، ہمارے ہاں عورتیں
لے کے اڑنے لگتی ہیں. کوئی بھی آدمی ہمارے یہاں پھک جھڑوا آتا ہے اور کوئی بھی چیز بیان کرتا ہے, ہاں نہیں, عورتوں کو لگتا ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے, ان کا ذکر تو بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں. کسی کا ذکر ہو, کسی کی کوئی بتائی ہوئی چورن کی پوڑی اچھی لگے تو آپ اس کو لے نہ لیں. دین کے نام پہ اگر آپ لے رہی ہیں خواتین, تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے رسول کا عمل ہے کہ نہیں ہے. حضرت علی ہیں, داماد رسول ہیں, بچپن سے اللہ کے رسول سے تربیت پائی ہے حضرت علی نے بھی. نماز کے بعد ایک ذکر کر رہے ہیں, غالباً جو نماز کے بعد اذکار سکھایا گیا اسی میں سے. حضرت فاطمہ نے سنا کہ علی ایک ایسا ذکر کر رہے ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہے. کہا رک جاؤ علی, کیا ہو گیا؟ آپ نے جو ذکر کیا ہے کیا یہ ذکر صحیح ہے؟ کہا ہاں, میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے اس کے بارے میں. کہا نہیں, میں نے تو نہیں سنا, میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے بابا سے اس کی تحقیق کر لیں. اور ایک مرتبہ اچھی طریقے سے اس کو پوچھ کر آئے. حضرت علی گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ کنفرم کیا ایک مرتبہ اور. حضرت فاطمہ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول نے بتایا. کہا اب عمل کرو. غور کیجئے, ہمارے کتنی ایسی بدعتیں ہیں جو خواتین میں پائی جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابیں ہیں, کبھی تحقیق نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو عورتیں بطور خاص ان اعمال کو لازم کرے جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ضروری ہے عورتوں کے لیے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز کریں. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سادگی آپ دیکھیے. سادگی. آپ کس کی بیٹی ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سی خاتون تھی یہ؟ اس خاتون کی تجارت اور مالداری کے چرچے صرف عرب میں نہیں تھے, عرب کے باہر بھی لوگ جانتے تھے کہ خدیجہ نامی عورت مالدار ہے, اس کا اخلاق ایسا ہے, اس کا کردار ایسا ہے, اس کی خوبصورتی ایسی ہے. اللہ کے نبی سے پہلے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عرب کے ہر مالدار شخص نے, مکہ کے ہر مالدار شخص نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا. بیوہ خاتون تھی, خوبصورتی کی وجہ سے, مالداری کی وجہ سے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ نے دیا. آپ کی ایمانداری کی وجہ سے, آپ واقعہ جانتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو نکاح ہو گیا, بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کی بیٹی ہیں جہاں سونا چاندی کا ڈھیر کوئی معنی نہیں رکھتا تھا, لیکن سادگی دیکھیے. ایک ایسا کپڑا پہنتی ہیں آپ جو ایک غریب پہنتا ہے, ایسا کھانا کھاتی ہیں جو آج کا غریب بھی کھانا پسند نہیں کرے گا. وہ جو کی روٹیاں جو سوکھ گئیں وہ حضرت فاطمہ کے گھر کا کھانا ہے. وہ کھجوریں جو سوکھ جاتی ہیں وہ آپ کا کھانا ہے. کیا دولت نہیں تھی آپ کے پاس؟ کیا ماں نے دولت کما کے بیٹی کے لیے نہیں رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونا چاندی جمع نہیں کر لیتے؟ کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اہل بیت کا یہ گھرانہ سادہ ہی رہے, سادگی میں بے مثال رہے, عبادت اور اطاعت میں بے مثال رہے. پھر کھانے کے لیے کیوں نہیں کچھ ہوتا تھا؟ مال تو بہت آتا تھا, سونا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے, لیکن ان تمام اموال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت صدقہ کر دیتے تھے. صدقہ کر دیتے تھے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے آخرت میں رہے. صدقہ کر لینے کے باوجود اسی لیے غربت کا عالم تھا, لیکن فی نفسہ ہی ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت غریب ہیں. غربت تھی, اس کا انکار نہیں ہے میرے بھائیوں, لیکن یہ غربت ایسی تھی کہ مال آتا, بہت مالدار بن سکتے تھے, لیکن مالداری کے باوجود سادگی کو پسند کیا, غربت والی زندگی کو, مفلسی والی زندگی کو پسند کیا. کبھی کسی کے مانگنے نہیں گئے. آپ کی غربت اس معنی میں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سادگی دیکھیے, یہ تربیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے. گھر کے دروازے پر دیکھا کہ ایک منقش پردہ لٹکا ہوا ہے, اس میں ڈیزائن وغیرہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے واپس چلے گئے. اب بیٹی بھی پریشان, داماد بھی پریشان کہ اللہ کے رسول آخر آئے, دروازے سے واپس کیوں چلے گئے. دوڑے دوڑے گھر گئے اور پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ دروازے تک آئے اور گھر میں نہیں آئے, آپ واپس آ گئے. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے گھر پر دروازے پر ایک نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا تھا,
جسے میں نے اپنے اہل بیت کے لیے، اپنی داماد اور بیٹی کے لیے غیر مناسب سمجھا، اسی لیے میں اندر نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا۔ حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کی نگاہ میرے ہار پر پڑی تو آپ نے اس پر التفات نہیں کیا، آپ کے چہرے سے میں نے ناگواری کو محسوس کر لیا، میں نے اس ہار کو نکالا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حسن حسین کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اہل بیت کے لیے دنیا کی زیب و زینت قطعاً مناسب نہیں ہے میرے نواسوں کے لیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے اسے نکال کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اتنا زہد، اتنا تقوی، دنیا سے اتنی بے رغبتی۔ حضرت فاطمہ کا ایک لقب ہے بطول۔ یہ کیا ہے بطول کا مطلب؟ دنیا سے، دنیا کی رنگینیوں سے بے رغبت ہو جانے والی عورت کو بطول کہا جاتا۔ تو آپ کا یہ لقب اسی لیے تھا کہ آپ دنیا کی چیزوں میں رغبت نہیں رکھتی تھی، اس قدر سادہ مزاج تھی۔ اگر خواتین دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنی اس رسول کی بیٹی کو دیکھیں، جس کا گھر سادہ، جس کا طریقہ زندگی سادہ، اور جس کا کپڑا سادہ، جس کی غذا سادی، رہن سہن بالکل سمپل ہے۔ اگر ہم اس پر ہماری خواتین عمل کرنے لگیں تو شوہروں سے بہت ساری جو شکایتیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہمارے یہاں سیٹ آدمی ہیں، ان کی بیٹیاں شادی میں گئیں تو برقعے کے اوپر جو دوپٹہ پہنا جاتا ہے، میرے ساتھی نے بتایا کہ وہ دوپٹہ، ایک دوپٹے کی قیمت 90,000 روپے تھی آج کے اس میں، تو وہ دوپٹہ کتنا عمدہ، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب ہمارے یہاں خواتین اگر دیکھ لیں تو اسی دن رات میں شوہر سے ڈیمانڈ ہوگا، باپ سے ڈیمانڈ ہوگا کہ 90,000 والا نہیں، کم سے کم 5-10 ہزار والا تو پہناؤ۔ کیا کیا زندگی میں آپ نے ہمارے لیے؟ وہی روزانہ کا سالن، وہی روزانہ کی روٹی، وہی روزانہ کا چکن مٹن، اس میں زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں سالن بننا، گوشت آنا یہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے اونچوں کو دیکھنے کا مزاج بنایا۔ نبی کے اہل بیت کی خواتین جو سادہ زندگی گزارتی تھی، آپ ان کو دیکھیں۔ اپنے گھر کی، اپنے محلے کی خواتین کو دیکھیں جن کے یہاں کھانے کے لیے بہت کم ہوتا ہے، جن کے یہاں پہننے کے لیے بہت سادہ کپڑا ہوتا ہے۔ آپ کی طرح رنگین گھر نہیں ہے، وہ آپ کی طرح مالدار نہیں ہے، آپ کی شوہر کی طرح مضبوط ان کا شوہر نہیں ہے کہ وہ کما کر ان کو کھلا سکے۔ آپ ایسی خواتین کو دیکھیے۔ یہ ہماری تعلیم ہے کہ ایک خاتون جو دوسری خاتون کو دیکھتے جو مالدار ہے تو اس کو دیکھ کر اس کو اپنے لیے نمونہ نہ بنائیں، بلکہ ان خواتین کو دیکھیں جو درجے میں، مال میں، رہن سہن میں اس سے نیچی ہیں، کہ ان کے پاس تو جب بارش ہوتی ہے تو گھر ٹپکتا ہے، ایک کونے میں بیچارے میاں بیوی سوتے ہیں، ان کے بچے انگلش میڈیم میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی خواتین کو مزاج بنائیے کہ وہ نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ یہی تعلیم ہے ہمارے رسول کی۔ جب نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو شکر کا مزاج بنے گا۔ تو نبی کے اہل بیت کی خواتین اس طرح سے سادہ مزاج رکھنے والی، اور عبادت میں، زہد اور تقوی میں کیسی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے۔ حضرت فاطمہ فرائض کی پابند، نوافل کی پابند، شوہر کے گھر کا کام کاج کرنے والی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ چکی میں آٹا خود پیستی تھی، اور حضرت علی کے اور ان کے بچوں کے کپڑے خود دھلا کرتی تھی، گھر کا جھاڑو برتن کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد پانی جو تھا وہ ہمارے یہاں جیسے نل آتا ہے یا بورنگ ہوتی ہے، بٹن چالو کرو تو فوراً پانی آنے لگے، فٹنگ کروا لو پلمبر سے بلا کے، ایک بٹن چالو کی پانی اوپر پہنچ گیا۔ ایسا نہیں تھا وہاں، ہمارے یہاں تو اس سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کئی خواتین ایک ساتھ رہتی ہیں تو بٹن چالو بند کرنے میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں کیوں چالو کروں، تو نیچے جا تو چالو کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں یہ حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ لوگوں میں رہتے ہیں، ہمیں سمجھتا ہے نا۔ ایک مقدمہ ہمارے پاس میں آیا تو کہا ہمارے یہاں خواتین میں جھگڑا اس لیے کہ بورنگ کے بٹن کون چالو کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے سماج کی یہ دکھتی رگیں ہیں۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے درمیان کچھ بحث ہو گئی، کچھ ناراضگی ہوتی ہے، برتن زیادہ رہیں تو آواز آئے گی۔ اب ناراضگی ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کے حضرت فاطمہ اپنے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلی گئی۔ کیا کردار ہے باپ کا، سسر کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بیٹی آئی، اتنا کام لیتے ہو میری بیٹی سے، چکی بھی وہی پیسے، آٹا بھی وہی نکالے، اور کھانا بھی وہی بنائے، بچوں کے کپڑے بھی وہی صاف کرے، آپ کی خدمت بھی کرے، اتنا کام کرے گی؟
یہ کردار ہے نبی کا. سسر کا یہ کردار ہونا چاہیے. ہمارا کتنے طلاق، کتنے خلا اور کتنے یعنی ناگواری کے واقعات اسی وجہ سے ہوتے ہیں. بہت کام لیتے ہیں ہماری بیٹی سے. آپ نے آپ کی بیٹی کو کیا سکھایا؟ تو بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ نہیں ہمارے محلے کی فلاں بلڈنگ میں ان کے یہاں تو خادمائیں آتی ہیں، ان کے گھر کی عورتیں کے کپڑے تو استری کرنے والے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ کپڑا تھوڑی دھلتے ہیں، ان کے یہاں تو واشنگ مشین ہے. یہ سب جھگڑے کی بنیاد ہے. صحابیات کی سیرت پڑھیں گے جھگڑا ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ سے شکایتیں سنی کہ حضرت علی سے ناراضگی ہو گئی، کہا چلو بیٹی. گھر گئے، حضرت علی کو سمجھایا مل جل کر رہا کریں، آپس کے کاموں کو اچھے ڈھنگ سے کر لیا کریں. بیٹی سے کہا بیٹی شوہر کی خدمت کیا کرو، شوہر کی خدمت کیا کرو، اور ان کے گھر والوں کے کام کاج کو تم اچھے انداز سے کیا کرو بیٹا. سمجھا کے آ گئے. راستے میں بعض صحابہ مل گئے. کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر جا رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ حزن و ملال کے آثار تھے، اب کیا بات ہے کہ واپس آتے ہو تو خوشی کے آثار ہیں؟ کہا کہ میں نے ان دو ہستیوں میں صلح کرا دیا ہے جن دو ہستیوں سے میں محبت کرتا ہوں. یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں نے صلح کروا دی. باپ کا یہ کردار ہوتا ہے. ہمارے لڑائی لگائی جاتی ہے اور ہمارے یہاں تو کچھ لوگوں کا بس چلے تو محلے کی خواتین میں طلاق کروا دیں. میں یہ بولتا ہوں ایسے کردار کی عورتیں سبزیاں بنا رہی ہیں تو چار عورتیں کی برائی کیے بغیر سبزیاں نہیں بنتی. بھائی سبزیاں بناتے بناتے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اذکار بھی تو پڑھ سکتی ہیں. کیا ضرورت ہے کہ پڑوس کی خواتین میں کیا چل رہا ہے اس کی معلومات آپ کو ملے؟ یہ جو توہ کا معاملہ عورتوں میں پایا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، اس کی توہ میں لگ جاتا ہے جو دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد. بات پھیلتی جا رہی ہے، اب یہ میرا عنوان شروع ہوا ہے. ایک عورت ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے اور فرض زکوٰۃ دیتی ہے لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتی. لیکن اس عورت کی خوبی اللہ کا رسول یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوس کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی. آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ عورت اہل جنت میں سے ہے. امام بخاری نے اس حدیث کے بعد دوسری حدیث روایت کی کہ ایک دوسری عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کا رسول وہ دوسری عورت ہے، فرض پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، بڑی نیک اور صالحہ ہے، لیکن انتوزیا جیرانہا لسانہا، اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے، ان کی غیبتیں کرتی ہے، ان کو چگلیاں کرتی ہے، لڑائی لگاتی ہے. اللہ کا رسول نے فرمایا من اہل النار، اس کو بتا دے کہ وہ جہنمی لوگوں میں سے ہے. نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، ساری نیکیاں اسی کہاں گئی؟ سب ضائع ہو گئی. کیوں؟ اس عورت نے اپنی زبان کو اچھا نہیں بنایا. تو خواتین نبوی تعلیمات کا دھیان رکھیں، اس میں غور کرتے رہا کریں. حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ ان کا بیان ہے کہ جب ماں باپ کے گھر رہو تو جنت ماں اور باپ کے قدموں میں ہے، ان کی خدمت میں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ جب گھر آ جاؤ اپنے سسرال میں تو جنت اب شوہر کے قدموں میں ہے، کہ شوہر کی خدمت کرو گی جنت میں جاؤ گی، شوہر کی خدمت نہیں کرو گی جہنم میں جاؤ. حضرت فاطمہ کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کے موافق ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اس حالت میں اگر موت وفات پا جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا، خوش نہیں تھا، تو وہ عورت جہنم میں جائے گی. کوئی عورت اگر اس حالت میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ من حافظت علی اربعہ، کہ کوئی عورت اگر 4 چیزوں کی حفاظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. ان میں سے فرمایا نماز کی پابندی کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. یہ 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کرتے ہیں ہمارے یہاں 4 کام عورتیں. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں. ان کے بیٹے حضرت حسن کا بیان ہے کہ امی جان انتہائی نیک اور صالحہ خاتون تھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق تک امی جان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دعاؤں میں مصروف رہتی.
امی جان کا یہ کردار تھا کہ آپ اپنے گھر کے اور دیگر اہل خانہ کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے میں آپ کی دعاؤں میں پاتا ہوں کہ امی جان ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ کردار خواتین کا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بچے بیمار ہو جاتے حسن حسین تو نمازوں کے وقت اپنے پاس سلا لیتی اور وہیں کھڑے رہ کے نماز پڑھتی تھی۔ ہمارے یہاں یہ کردار ہے۔ جمعہ میں اور عام نمازوں میں خواتین کے لیے مشروع ہے کہ وہ مسجد آئیں، اور اگر شوہر سے اجازت طلب کرے تو شوہر ان کو منع نہ کرے۔ کتنی خواتین ہمارے مسجد میں آتی ہیں؟ ایک طرف تو ہمارے یہاں جھگڑا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں، وہاں جا نہیں سکتی، جہاں کھلا ہے وہاں آتی نہیں ہے، دونوں طرف مسائل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی میں جب کچھ معاملات ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا بجھا کے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر بھیج دیا کرتے اور اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے، بیٹا ان کی خدمت کرنا، بیٹا ان کے ماں باپ کا خیال رکھنا، بیٹا ان کے اہل خانہ کے کام کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی تم ادا کرتے رہنا، عبادات میں بھی تم دلچسپی لیتی رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عجیب بات ہے، غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اپنی بیٹی کے گھر اٹھانے جاتے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ کی بیٹیاں ہیں، سسرال میں رہتی ہیں یا بہنیں ہیں، آپ کے گھر جب بھی آتی ہیں کیا آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھتی ہو؟ پوچھتے ہیں آپ؟ ایمانداری سے ہوتے پوچھتے ہیں آپ کہ بیٹا اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو؟ کبھی پوچھتے ہیں آپ کہ بیٹا نرمی گرمی کچھ برداشت کر لیا کرنا، بیٹا اسی کا نام زندگی ہے؟ کہیں بتایا آپ نے؟ نہیں بتایا۔ یہ بڑے بڑے مدارس کھلے ہوئے ہیں، لڑکیاں مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس لیے حاصل کرتی ہیں کہ اچھا گھر ملے، فورن کے رشتے ملے ان کو باہر۔ یہ دینی جامعات اور مدارس کی دختی رگ ہے، کسی کو برا لگتا ہو لگے۔ ہمارے یہاں لوگ عالمہ خواتین سے شادی کرنے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ وہ رٹ رہی ہیں تعلیمات، بڑے بڑے جامعات میں تعلیمات اس لیے حاصل کر رہی ہیں کہ اچھا گھر ملے گا ہمیں، اچھی عورت بننے کے لیے نہیں، اچھی بیوی بننے کے لیے نہیں، اچھی ماں بننے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، تہجد کی نماز میں بیٹی کے گھر گئے، دیکھا کہ بیٹی داماد دونوں سو رہے ہیں، کھٹکھٹایا، کہا بیٹا اٹھ جاؤ۔ اٹھے تو کہا کہ کیا آپ لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ نبی کا کردار دیکھیے، کیا آپ لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ اس دن حضرت علی اور فاطمہ کو نیند آ گئی۔ اب ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و زر، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں میں میرے گھر والے نہ پڑھیں، بلکہ آخرت کے لیے محنت کریں، آخرت کے لیے مشقت کریں۔ ایک مرتبہ جب مال و دولت کسی غزوے میں حاصل ہوا تو اس میں کچھ غلام اور نوکر اور باندیاں بھی مال غنیمت کے طور پر آئیں۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان کے پاس جاؤ اور کہنا کہ وہ ایک غلام یا ایک لونڈی ہمیں خدمت کے لیے دے دے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں پہنچ گئے، یا حضرت فاطمہ گئی اور کہا اللہ کا رسول دیکھیے، چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، اور وزن اٹھاتے اٹھاتے، پانی بھرتے بھرتے اب سینے میں درد ہونے لگا ہے، اور کھانا بناتی ہوں، محنت کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، نماز ہے، روزہ، یہ سب بھی کرنا رہتا ہے، مشقت ہوتی ہے، ابا جان ایک خادم دے دیجئے۔ اللہ کا رسول چاہتے تو کہ اپنی بیٹی کو 8-10 غلام نہیں دیتے؟ پانی کی بوتل بھی کھسکانا نہ پڑے بیٹی کو، کیا ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ بیٹیوں کو کیا مزاج دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کبھی کبھی نرسا بھی پہنانا کھلانا چاہیے، سستا کپڑا پہناؤ، آپ کی طاقت ہے اس کے بعد بھی سستا کھانا کھلاؤ، کوئی چیز مانگے تو کبھی کبھی نہ بھی دو، ہے پیسہ نہیں دیں گے، باپ ایسا کرے، بیٹی کا مزاج بنائے۔ بیٹی جب اپنی سسرال جائے گی تو اس کو کیا ملے گا، کیسا شوہر ملے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بیٹی سسرال جاتی ہے تو سال بھر میں شکایت پیدا ہونے لگتی ہے، کیوں؟ 25 سال کا شوہر ہے تو باپ 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، اس نے زندگی کو بنانے کے لیے 30-35 سال 25 سال صرف کیے ہیں، وہ خوشی جو اس کو باپ نے 25-30 سال کی محنت میں دی ہے، وہ خاتون وہی خوشی
شوہر کی 25 سالہ زندگی میں چاہتی ہے، جس میں 20-22 سال تو اس کے بچپنے کے ہیں، تعلیم و تربیت کے اس کی، 2-3 سال میں شوہر کیا دے گا؟ یہ فرق نہیں ہے؟ بتائیے یہ فرق آپ کیوں نہیں بتاتے اپنی بیٹی کو کہ بیٹا جو تجھے یہاں پہ آرام ملا ہے وہ آرام تیرے گھر نہیں ملے گا، اس کو پہلے جھیلنا پڑے گا، پہلے برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنی بیٹیوں میں قوت برداشت بنائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اپنی بیٹیوں کے متعلق، آپ نے ایسا بنایا تھا اپنی بیٹیوں۔ اب غلام اور خادم مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا، کہا بیٹی ایک وظیفہ بتاتا ہوں، صحیح وظیفے کی برکات انسان کو ملتی ہیں، بدعتی وظیفے، ایک شیخ تھے یہ وظیفہ کرتے تو بہت برکت ہوتی تھی، ایک شیخ ہمارے خواب میں انہوں نے بتایا ایسا کرو گے تو بہت کاروبار میں ترقی ہوگی، شیخ کا وظیفہ نہیں چلے گا، جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوتے جب بستر پر جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، یہ تمہارے لیے خادم کے بدلے کافی ہوگا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے بتایا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ تم دن کے تمام کاموں کو بحسن خوبی انجام دے لو گے۔ یہ تو وظیفے کی فضیلت ہوئی، اور ایک اللہ کے رسول کی سیرت اور آپ کا کردار یہ ہوا۔ اب سنیے ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 سیر گیہوں حضرت علی لے کر آئے، اور 1 سیر چکی میں آٹا پیسا حضرت فاطمہ نے، آٹا گوندا، روٹی بنائی۔ جب روٹی بنائی تو باہر سے ایک آدمی جو مسکین تھا وہ آواز لگا رہا تھا مجھے کچھ کھانے کے لیے روٹیاں دے دو، وہ روٹی حضرت فاطمہ نے اٹھا کے اس کو دے دی۔ باپ کی تربیت، بیٹی کا کردار، اگر یہ کردار ہمارے یہاں ہو جائے ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری ماؤں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابینا تھے، آپ بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے دیکھو، نابینا تھے، آپ کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرمائے، ماں کی دعا سے بیٹے کو بینائی ملی، بیٹا قوم کا ایسا خادم بنا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب دنیا کی اگر کوئی ہے تو وہ بخاری کی ہے۔ امام بخاری کو ماں کی دعا کی بدولت اس شرف کو ملا۔ ایسی ماں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتا دیا، حضرت فاطمہ نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، روٹی بنائی جو واقعہ بیان کر رہا تھا، دوبارہ دو سیر گیہوں بچے تھے، اب 1 سیر پھر پیسا اور کیا کیا، روٹی بنائی۔ تو ایک یتیم آدمی آ رہا تھا، اس نے گزارش کی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے وہ بھی دے دیا۔ ہمارے ہاں دیکھیے اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اتنی روٹیاں آپ کے لیے بناؤں، آپ کے ابا تو 5 روٹیاں کھاتے ہیں، آپ کی اماں کو الگ بنا کے دوں، ہاں آپ کی امی کے کپڑے میں دھو لوں، آپ کے کپڑے میں دھو لوں، صاف صفائی میں کروں، سارا کام میں ہی کروں، جھگڑا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں؟ یہ بنت رسول کو دیکھیے، قرآن و حدیث سے عمل کرنے والے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب 3 سیر بنایا پیس کے روٹی، تو یتیم آدمی آیا، یتیم بچہ آیا، کہا کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ اس کی آواز سنی، بنت رسول پر قربان جاؤں، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ایسے نیک لوگ تھے یہ لوگ، ایسے ہی تھوڑی کہا کہ جنت کی عورتوں میں سردار بنائی جاؤ گی، وہ بھی دے دیا اٹھا کے، گھر میں کچھ نہیں دوسروں کو دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیم، مسکین اور قیدی کو بھی کھلایا تھا، اس میں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اس آیت پر حضرت فاطمہ نے عمل کر کے بتایا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کا نزول فرمایا ہے۔ یہ کردار ہمارے یہاں بڑا جھگڑا ہوتا ہے، دیورانی جٹھانی، ساس بہو، سوتیلی ماں ساس، یہ سب ہمارے مسائل ہیں۔ میں کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کہ کتنی مائیں تھیں سوتیلی، کوئی بتائے گا؟ 10 مائیں تھیں آپ کی زندگی میں۔
ان میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو آزمایا اور کہا کہ بیٹی دیکھو یہ کام ہے ذرا میرا کر دینا، اور وہ کام میں بہت تکلیف تھی، بہت مشقت والا کام تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی. حضرت میمونہ کھڑی ہوئی اور حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوم لیا، کہا بیٹی مجھے یہ کام تم سے کروانا نہیں تھا، میں تم کو آزمانا چاہتی تھی، تم کتنی اچھی بیٹی. حضرت جویریہ کا تھا یہ واقعہ. حضرت میمونہ کا بیان ہے کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت فاطمہ شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی. تو کہا کہ بیٹی کچھ وقت اپنے ابا جان کے لیے بھی نکال لیا کرو خدمت کے لیے. تو کہا کہ امی جان آپ ہماری مائیں ہیں، آپ کے حقوق ہمارے اوپر فرض ہیں، لازم ہیں، شوہر کے حقوق فرض ہیں، ابا جان کے حقوق ٹھیک ہیں، اگر ابا جان کے حقوق میں کچھ کمی آ گئی تو ابا جان ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے نا. اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سوتیلی ماؤں کی خدمت کسی بہو پر واجب ہے؟ کیا ساس سسر کی خدمت بیوی پر بہو پر واجب ہے؟ یہ سوالات کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابی حضرت انس سے کہ جب سالن بناؤ نا تو اس میں شوربہ بڑھا دینا، پانی بڑھا کے شوربہ بڑھانا اور اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچانا. اللہ تم سے پوچھے گا آپ کی ساس بھوکی رہے، آپ کا سسر بھوکا رہے، اسی کا بیٹا، انہوں نے پالا پوسا، زندگی لگائی، بیٹے کو پڑھایا، مال خرچ کیا، پسینہ بہایا، بہت تکلیفیں برداشت کی. آپ اس گھر کی بہو بن کر آپ یہ سوال کریں گے کہ ساس اور سسر کی خدمت آپ پر واجب ہے یا ضروری ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بہنوں سے اور ماؤں سے، ہمیں ایسا سوال کرنے میں شرم آنی چاہیے. کیا یہی سوال آپ اپنے ماں باپ اور اپنی بھابھی کے متعلق کریں گی کہ کیا ہماری بھابھی پر ہمارے اماں ابا کی خدمت واجب ہے؟ کریں گے آپ؟ غور کریں، یہ چیز ہے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں علی، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، آپ میری مائیں ہیں، آپ کی خدمت ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی ساس تھی، حضرت فاطمہ کی ساس تھی. ان کا بیان ہے کہ میں نے فاطمہ جیسی نیک اور فاطمہ جیسی خدمت گزار بہو میں نے دیکھا ہی نہیں. ان کا بیان ہے کہ فاطمہ دختر رسول ہیں، محبت کا پیکر ہیں، انتہائی بہتر اور نیک خاتون. ایک ساس نے اپنی بہو کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ان کی خدمت کی بدولت. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا سیرت کے ان پہلوؤں کو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے میں کس گوشے کا بیان کروں؟ آپ کی سسرالی رشتہ داروں سے اور مائکے کے رشتہ دار دونوں ایک ہی تھا. سسرالی رشتہ دار مائکہ دونوں ایک ہی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی رہتے علی، نکاح ہو گیا. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہوئی غزوہ موتا کے اندر، سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ منقول ہے. تو ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ چچا جان جو جعفر ہیں، چچا جان یہ آج شہداء میں داخل ہو گئے. یہ خبر سنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رونے لگی. دو طرف سے رشتہ دار تھے حضرت جعفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے، چچا زاد، حضرت فاطمہ کے چچا ہوئے. رونے لگی، کہا واہ اماں کہ ہائے میرے چچا جان. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور سینہ کو بھی نہ کرو اور زبان سے کوئی بات نہ کہو. اقربا سے کتنی محبت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی ایک کردار ہے. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، شرم، پردہ، کمسینی کی حالت میں آپ دیگر خواتین کی طرح باہر نہیں نکلتی تھی، گھر کے کام کاج پہ دھیان دیتی تھی اور زندگی میں پردہ کیا، شریعت کے احکامات پہ عمل کیا. لمبی چوڑی تقریر ہے اس میں. آخری بات بیان کروں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا اور آپ کو تکلیف ہے، بیماری کی حالت میں ہے، بے چین ہیں کہ زندگی میں تو پردہ کر لیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ زندگی میں پردہ کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی میت میں گئے اور جنازے سے واپس آ رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو راستے میں دیکھا. کہا بیٹی کہاں گئی تھی؟ کہا ابا جان فلاں جگہ میت ہو گئی تھی تو میں پرسہ دینے گئی تھی. کہا اچھا کوئی بات نہیں. باپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری بیٹی کہیں بلا مقصد گھر کے باہر تو نہیں نکلی، ہمارے یہاں ٹیوشن کلاس جائے اور اسکول میں جائے، سہیلیوں کے یہاں جائے، ہمارے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے.
میں یہاں میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے. حضرت فاطمہ نے ایک کردار پیش کیا. ہمارے یہاں 20, 22, 24 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ اپنی بیٹی کو چلا کے بولنا, ڈانٹنا پسند نہیں کرتا. میری نگاہ میں ایسے بھی گھرانے ہیں 20 سال کی بیٹی کو باپ نے زندگی میں کبھی اف نہیں کہا. 20 سال کی زندگی میں, یہ میرا حقیقی واقعہ. وہ باپ جو آپ کو اف نہ کہے, وہ باپ جو آپ کو کما کے لائے, آپ کی تعلیم دے, آپ کو تربیت دے, آپ کے لیے سب کچھ کرے, آپ کسی نوجوان لڑکے سے عشق چلا کے, افیئر کر کے, اور کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کے شادی کر کے, اس باپ کو, اس بھائی کو جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے, اس کو معاشرے میں چلنے پھرنے کے لائق نہیں رکھیں گے آپ؟ کیا آپ کے لیے واجب نہیں ہے؟ کیا آپ کا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ جس باپ نے آپ کو اف نہیں کہا, جس بڑے بھائی نے آپ کو اچھے سے رکھا, آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا, آپ اس کی عزت و عصمت کا خیال رکھیں؟ کیا آپ پر واجب نہیں ہے یہ میری بہن؟ وہ باپ شرم سے اس کا سر نیچے ہے کہ میری بہن کو میں نے اتنا کچھ کیا میری بیٹی کے لیے. وہ بھائی جو محنت کرتا رہا, اس کا سر آج معاشرے میں اونچا نہیں رکھا آپ نے افیئر کیا, عزتوں کو پامال کیا آپ نے. کیا آپ کو زیب دیتا ہے یہ ایک تربیتی پیغام ہے آج کی اس درس سے میرا. یہ بیٹی فاطمہ ہیں, حضرت علی کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جنازہ رات میں لے جایا جائے, اور میرے جنازے کو کوئی مرد دیکھنے نہ پائے, نہ لے جانے کے وقت نہ دفنانے کے وقت. اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور بنت رسول کو بقیع غرقت میں دفن کیا گیا. یہ ان صحابیات کی, یا ان صحابیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ایک خاتون کے کردار اور سیرت کے صرف چند گوشے ہیں, جسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کیا, اس امید کے ساتھ کہ ہماری بہنیں مائیں سنیں اور اس پر عمل کریں اور ان خواتین کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ان تمام صحابیات اور صحابہ کرام پر رحم فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہمیں ان کی اطاعت اور تابعداری کی, ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب اور سرخرو فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.